الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ آج ہم پچھلے ہی موضوع کے تسلسل میں آگے گفتگو کریں گے۔ ہم عیسائیت کے عقائد و نظریات میں عقیدہ تثلیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اور عقیدہ تثلیث کا آغاز کیسے ہوا، اور مجلس نکیہ کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور اس مجلس کے اندر جو بہت سی باتیں طے ہوئی تھیں، ان میں ایک اتفاق جو ہے وہ اس عقیدے پر بھی ہوا تھا، عقیدہ تثلیث پر، اور اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں تھوڑی سی اس کا جائزہ لے لیں کہ عقیدہ تثلیث کے تحت جن اقانیم ثلاثہ کو جو ہے وہ تین فرد یا کہیں یا اقانیم ثلاثہ کہیں، جن کے اندر باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین اقنوم ہیں، ان کو مستقل الگ الگ خدا کے منصب پر بھی جو ہے وہ فائز سمجھا گیا، اور پھر تینوں کے مجموعے کو ملا کر ایک واحد خدا کا بھی جو ہے وہ تصور پیش کیا گیا۔ تو ان اقانیم ثلاثہ کی مزید تفصیل کیا ہے، تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں، تھوڑا سا اس کو جان لیں۔ مثلا پہلا اقنوم عیسائیوں کے نزدیک جو پہلا اقنوم ہے، اور پہلے اقنوم سے وہ مراد جو ہے وہ باپ لیتے ہیں، یعنی پہلا جو فرد ہے، پہلا جو ایک مرکز ہے یا محور ہے عقیدے کا، وہ باپ ہے۔ اور باپ سے مراد خدا کی تنہا ذات ہے، یعنی باپ سے مراد خدا کی تنہا ذات ہے۔ اور خدا سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ وجود ہے جو خالق کی حیثیت سے جو ہے وہ ساری اشیاء کا مبدا اول جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ذات بیٹے کے وجود کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے، یعنی باپ جو ہے وہ بیٹے کے وجود کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ تو مشہور عیسائی دانشور سینٹ تھامسن ایکویناس کی تشریح کے مطابق باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جنا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے اسی وقت سے بیٹا بھی موجود ہے، اور ان سے کسی کو کسی پر کوئی زمانی اولیت حاصل نہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں ان کے عقائد و نظریات کا کہ باپ کو بیٹے کی اصل بھی شمار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شمار کر رہے ہیں کہ ان میں اولیت جو ہے وہ چاہے باپ کو دی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ قدامت میں جو ہے وہ کوئی پہلے اور بعد نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ اپنی قدامت کے اعتبار سے قدیم ہی جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے اور بعد کا تصور صرف جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے تو باپ بیٹے کے لیے اصل کا درجہ رکھتی ہے، وگرنہ یہ کہیں کہ کون پہلے موجود تھا اور کون بعد میں موجود تھا، باپ اور بیٹے کے پہلے اور بعد میں کسی کو اولیت زمانی اعتبار سے وہ بیان نہیں کرتے کہ زمانی اعتبار سے ایسی کوئی۔ ایک اور عیسائی دانشور جو ہے وہ الفرڈ ای گاروے، وہ عقیدہ تثلیث کے ضمن میں پہلے اقنوم کے متعلق کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ اس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے۔ تو وہ مہربانی کے جذبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس نسبت سے جو ہے وہ باپ بیٹا جو ہے وہ شمار کر رہے ہیں۔ پھر بیٹا کیا ہے؟ دوسرا اقنوم عیسائیوں کے نزدیک عقیدہ تثلیث کا یہ دوسرا اقنوم جو بیٹا ہے، اس سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام ہے، جسے وہ ورڈ آف گاڈ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے۔ صفت کلام یعنی بیٹا جو ہے وہ حقیقت میں بیٹا کا جو وجود ہے، بیٹے کا وجود، وہ اس اعتبار سے
کہ وہ جس خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس خدا کے مجموعے میں وہ شامل ہے، وہ اس خدا کی ایک صفت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ایسی صفت کہ جس سے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مخلوق سے یا انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے مخاطب ہونا، ہم کلام ہونا، صفت کلام جو ہیں یہ بڑی اہم صفت ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بیٹے کو اس وصف کے ساتھ جو ہے وہ متصف کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا ہے، یعنی انسان بھی کلام کرتے ہیں اور خدا بھی کلام کرتا ہے۔ تو خدا کی کلام کرنے کی صورت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور انسانوں کی اندر جو ہے وہ کلام کی خصوصیت کس طرح سے موجود ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے۔ تو وہ فرق کیا بیان کرتے ہیں کہ انسانی فطرت میں صفت کلام کوئی جوہری وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کی صفت کلام جوہر ہے جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسی لیے اس کو حقیقتاً نہ مجازن بیٹا کہا جاتا ہے اور اس کی اصل کا نام باپ ہے۔ اسی لیے اس کو حقیقتاً نہ مجازن بیٹا کہا جاتا ہے اور اس کی اصل کا نام باپ ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے کلام کو وہ جوہر کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جوہر سے مراد وہ شے ہوتی ہے کہ جس کو جتنا بھی تقسیم کیا جائے وہ اپنی اصل سے جو ہے وہ اصل اس کی تبدیل نہیں ہوتی ہے، اصل پر قائم رہتی ہے جس قدر اس کو تقسیم کیا جائے۔ مثلا سونا جو ہے وہ اپنے اندر جوہری صفات رکھتا ہے، تو سونے کا چھوٹے سے چھوٹا باریک سے باریک ذرہ بھی سونا ہی کہلائے گا، وہ تقسیم در تقسیم ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی اصل حیثیت کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو صفت کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ خدا کی جو ہے وہ جوہری صفت ہے، یعنی وہ خدا مطلب صفت کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، یعنی یہ مستقل ایک وجود ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے، ایک مستقل وجود ہے، اور ایسا وجود کہ جس سے کہہ لیں کہ جس کو جو ہے وہ کسی اور چیز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک مستقل وجود ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ انسان کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے، بلکہ خدا کی صفت کلام مثلا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں اور صفت کلام کہہ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کا انسان ہونا جو ہے وہ ثابت کرنا جو ہے وہ ایک پھر بہت بڑا اشکال جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کو صفت کلام سے تعبیر کر کے اس اشکال کا جو ہے وہ حل کرنے کی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کو جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ اسی صفت کے ذریعہ ہوتی ہیں، اور اسی صفت کے ذریعے تمام اشیاء پیدا ہوئی ہیں۔ یہ صفت باپ کی طرح قدیم اور جاویدانی ہے۔ خدا کی یہی صفت یسوع مسیح بن مریم کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو کس طرح سے منسلک کر کے جو ہے وہ ان کو بیٹا شمار کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو اللہ کی صفت کلام ہے، وہ جو جوہری صفت ہے، وہ جو الگ سے اپنا وجود بھی رکھتی ہے، جب وہ اللہ کی صفت یا خدا کی صفت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی، تو اب وہ بھی اس خدائی درجے پر جو ہے وہ فائز ہو گئے اور اس خدائی درجے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گئے، اور اس حلول کی وجہ سے ان کی ذات کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر خدا کی صفت کلام حلول کر گئی ہے۔ تو اس حلول کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ ان کے جسم ان کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ صفت جو ہے وہ اپنی ظاہری شکل میں ان کے وجود کے اندر جو ہے وہ منعکس ہو رہی ہے، یا اس کا جو ہے وہ عکس نظر آ رہا ہے۔ یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرا قانون، یعنی
اقنوم ثلاثہ میں یا عقیدہ تثلیث میں تیسرا اقنوم روح القدس بیان کیا جاتا ہے، اور اسے وہ اقنوم حیات کہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ بیٹا باپ میں سے عقل کی راہ سے پیدا ہوا ہے، اور روح القدس باپ اور بیٹے دونوں سے مرضی کی راہ سے صادر ہوا ہے۔ تو باپ اور بیٹے میں جو باہم محبت ہے، یہی محبت روح القدس کہلاتی ہے۔ تو یہ فلسفیانہ سی جو تعبیر اقانیم کے متعلق کی جا رہی ہیں، ان میں یہ تیسرے اقنوم کے متعلق جو یہ تعبیر کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان جو تعلق ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، اس تعلق میں جو چیز ایک شامل ہے، وہ اس تعلق میں جو کہہ لیں کہ عقلی اور نظریاتی اعتبار سے باتوں کو ثابت کرنے کے حوالے سے جو ایک چیز روح کی حیثیت سے کار فرما ہے، جو بنیادی روح کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ جو جملہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عقل کی راہ سے پیدا ہوا ہے، تو یہ عقل باپ اور بیٹے کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ عقل کسی بھی وجود کے اندر اس کی بنیادی کار فرمائی ہوتی ہے، تو یہ جو عقلی کار فرمائی ہے اس کو روح القدس سے جو ہے وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے دونوں سے مرضی کی راہ سے صادر ہوا ہے۔ اور پھر وہ مزید اس کی وضاحت اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں جو باہم محبت ہے، یہی محبت روح القدس کہلاتی ہے۔ یہ جو تعلق ہے، یہ جو عقلی تعلق ہے، یہ جو نظری تعلق ہے، یہ جو دونوں کی مرضی اور دونوں کی چاہت کو یکجا کرتا ہے، یہ جو باہم محبت ہے، یہی محبت جو ہے وہ روح القدس کہلاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ تعبیرات جو ہے وہ نہایت ہی فلسفیانہ اور عقلی گتھیوں کو جو ہے وہ بظاہر وہ بیان کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مگر عقلی طور پر جو ہے بہت سے الجھاؤ بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اسی روح القدس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ حیات ہے، ان کی حیات اور ان کے وجود کا ثبوت ہے، اسی صفت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے آپس کی محبت کا پہلو بھی واضح ہوتا ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات باپ اور صفت علم یعنی مسیح سے محبت کرتی ہے، اور باپ بیٹا سے محبت کرتا ہے۔ یہ صفت بھی کلام کی طرح ایک جوہری وجود رکھتی ہے، اور باپ بیٹے کی طرح قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ان صفات کا وجود وہ ثابت کر کے بیان کر کے کہ یہ ہمیشہ سے صفتیں ان کے اندر اور ان کا وجود جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ تو عیسائیوں کی عقیدے کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیے جانے کے وقت یہی صفت ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر پھر فور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ مقدس نوشتوں میں باپ سے قدیم، بیٹے سے دانائی اور روح القدس سے پاکیزگی منسوب ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ تینوں کام اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں کہ باپ کا کام قدرت ہے، یعنی وہ دنیا کو پیدا کر کے اور اس کی حفاظت کر کے، بیٹے کا کام دانائی ہے، وہ گناہ سے نجات دلوائے اور کفارہ بنے، اور روح القدس کا کام پاکیزگی ہے، یعنی انسان کے دل کو ایمان کے لیے تیار کرے اور ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رکھے۔ تو یہ بنیادی جو تفصیل ہے تیسرے اقنوم کی، جس عقیدے میں عیسائیت جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، عیسائی جس عقیدہ تثلیث میں گفتگو کرتے ہیں اور ان اقانیم کی جو تفصیلات بیان کرتے ہیں، ان تفصیلات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بعض عیسائی جو ہیں وہ روح القدس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت مریم کی طرف جو ہے وہ اس تیسری اقنوم کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اور بعض جو ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ روح القدس سے جبرائیل امین کا نام مراد لیتے ہیں۔ تو جبرائیل امین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ افراد ہیں، مگر مریم علیہ السلام سے متعلق منسوب کرنے سے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ فرقے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال
زیادہ تر جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو مشہور ہے وہ روح القدس سے جو ہے وہ روح الامین مراد، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری صفات جو محبت اور عقل کی صفات ہیں، جو جس طرح کہہ لیں کہ صفت کلام جو ہے وہ حلول کر گئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ یہ صفت محبت اور یہ بھی ازلی اور شروع اور قدیم کی حیثیت سے ہی جو ہے وہ حلول کیے ہوئے ہے ان اقانیم کے اندر۔ تو بہرحال یہ عقیدہ تثلیث بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور نہایت ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ فلسفیانہ نہج کا ہے، اور فلسفیانہ نہج بھی ایسی کہ جس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اگر ایک پہلو جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کریں تو دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کی تنقیص ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ نقص یا عیب واضح ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اس عیب کو درست کرنے کی کوشش کریں تو کوئی اور جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو یہ کہہ لیں کہ بار بار کی تفصیلات کے باوجود عرصہ دراز سے ہر دور کے اندر مختلف تعبیرات اور نئی نئی تعبیرات کے شامل ہونے کے باوجود عقیدہ تثلیث کے اندر توحید کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور توحید کے علاوہ اقانیم ثلاثہ کی جو ہے وہ تفصیل کرتے چلے جانا، یہ ایک انتہائی کہہ لیں کہ پیچیدہ سے پہلو ہیں کہ جو اقانیم ثلاثہ کے ضمن میں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جن میں جو ہے وہ آج تک اس کی درست تفہیم کے حوالے سے کوئی ختمی بات عیسائیت کی دنیا میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بالآخر وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اس عقیدے کا سمجھنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی سمجھ بالآخر جا کر موت کے بعد ہی انسان کو آئے گی، اور آخری زندگی میں ہی آئے گی۔ اس دنیا کی زندگی میں اس عقیدے کا، عقیدہ تثلیث کا صحیح معنوں میں سمجھ جانا جو ہے وہ پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد اگلی بات جو اہم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً جب عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد جو ہیں وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، پہنچتے تھے، آپ کا ان سے سامنا ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، بعض اوقات بحث و مباحثے کے بھی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مواقع جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے مشہور جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ قرآن و احادیث کی تفصیلات کے ضمن میں ہم جو ہے وہ دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جو سب سے بنیادی بات جس پر جو ہے وہ عیسائیت سے ہمیشہ عیسائی دنیا سے عیسائیت کے افراد سے جو ہے وہ مکالمہ یا مناظرہ رہتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے۔ تو اس لیے یقیناً قرآن کی بنیادی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی بہت ساری تفصیلات، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیسائیت کے ساتھ مناظرانہ طور پر عقیدہ تثلیث کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تقریباً بہت سے مقامات پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مختصر سا جائزہ جو ہے وہ آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ عقیدہ تثلیث کا جو رد ہے وہ قرآن اور عقل کی روشنی میں سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال بنتا ہے کہ اسلامی تعلیمات عقیدہ تثلیث کے رد میں جو تفصیلات بیان کرتی ہیں ان کا ایک جائزہ آپ نے لینا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 708 پر دیکھیں گے تو یہ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اور ان تفصیلات کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ یہاں صرف میں آپ کو قرآن کی ایک دو آیات کا جو ہے وہ اشارہ دیتا ہوں کہ جس کے اندر عقیدہ تثلیث کو صریح کفر قرار دیا گیا ہے، اور عقیدہ تثلیث کی ممانعت کے حوالے سے یہ آیات ہمارے لیے بڑی بنیادی جو ہے وہ تفہیم کا کام دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 کو دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ۔ تو یہ جو تین میں کا تیسرا بیان کرنا ہے قرآن، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے سری کفر کی طرف جو ہے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا، یہ نظریہ رکھا، یہ بات کی کہ قرآن جو اللہ کی ذات ہے وہ تین میں سے تیسری ہے۔ ثالث ثلاثہ کا جو ہے لفظ استعمال قرآن کی تعبیر یا اصطلاح میں بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ تو اس کے ابطال اور کفر کو بیان کرنے کے بعد حقیقت بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود تو ہے ہی نہیں، اللہ ہی واحد معبود ہیں، اللہ ہی معبود برحق اور حقیقی معبود ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئیں تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم، تو ان میں سے جو کفر پر ہیں یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ تو دردناک عذاب پہنچنے کی نوید جو ہے وہ ان کو سنائی جا رہی ہے، اس بات پر جو ہے وہ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عقیدے رکھنا، یہ نظریات رکھنا، ایسا کہنا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سری شرک ٹھہرانے کے مترادف ہے، کفر کے مترادف ہے۔ تو اسی طرح پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ان کو روح القدس کہہ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اللہ کی الوہیت میں شمار کرنا یا اللہ قرار دینا، تو تحقیق لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو ایسے لوگ بھی لقد تحقیق کفر، انہوں نے کفر کیا، کفر کا نظریہ اختیار کیا، انہوں نے جہالت پر مبنی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا نظریہ اختیار کیا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر ابنیت مسیح کا بھی جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں رد موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سی آیات آپ کی کتاب میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم کریں گے کہ کس طرح سے عقیدہ تثلیث کو بیان کرنے کے بعد عیسائیت کی دنیا کے اندر اس عقیدے پر آج بھی جو ہے وہ برقرار رہنے کا جذبہ موجود ہے، مگر اس عقیدے کی کلی کس طرح سے اسلامی تعلیمات کے ضمن میں کھل جاتی ہے اور یہ کن کن ناقص پہلوؤں کو جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کہ ایسے ناقص پہلو کہ جن کا جواب جو ہے وہ کسی عیسائی فرد کے پاس بھی موجود نہیں، عیسائیت کے بڑے بڑے علماء کے پاس بھی جن کا جواب موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان عقائد پر برقرار ہیں۔ اور اسلام کس طرح واضح طور پر ان سارے عقائد اور نظریات کی جو عقیدہ تثلیث کے ضمن میں قائم کر لیے گئے ہیں یا اپنا لیے گئے ہیں ان کی تردید کرتا ہے، اور کس طرح سے اسلامی تعلیمات میں جو ہے وہ ان کا رد کیا جا سکتا ہے اور آسانی سے جو ہے وہ ان کا ابطال ہو سکتا ہے، یہ اور ہے وہ ساری باتیں مزید کچھ تفصیل کے ساتھ آئندہ لیکچر کے ساتھ جو ہے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ان کا مزید جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور آئندہ لیکچر میں پھر مزید جو عقائد ہیں عیسائیت کے، عیسائی دنیا کے جو نظریات ہیں عیسائیت کے اندر جو قائم عقائد ہیں ان کا بھی مزید جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تو اس ضمن میں اگر کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آخری 5-7 منٹ آپ کی کلاس کے میٹنگ کے ہیں، آپ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھ لیں، تاکہ اگر اس ضمن میں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے سمجھنے والی تو اس کو سمجھایا جا سکے۔ جی کوئی سوال یا کوئی پہلو، کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں۔ اگر آپ مائک انمیوٹ کر کے آسانی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آپشن موجود ہے، اور اگر آپ سوال جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیں گے تو میں پڑھ کے اس کو جو ہے وہ اس کا جواب دے دوں گا۔
جی میرے خیال میں پھر ابھی فی الحال کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا. یہ مسئلہ بھی کمپلیکیٹڈ ہے. ظاہر ہے عقیدہ تثلیث کا بیان کرنا، اس کا سمجھنا جو ہے وہ کافی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے. عیسائیت نے، عیسائی دنیا نے اس کو بنا بھی بڑا کمپلیکیٹ دیا ہے تاکہ اس کے ابہام میں ہی لوگ ہمیشہ رہیں، اور ابہام کو مضبوط کرتے ہوئے ہی وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ اس عقیدے کو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سمجھیں کہ جس کا سمجھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، پھر وہ اس کے اندر ان کے علماء کی جو ہے وہ پیروی میں لگے رہے. تو بہرحال چلیں ٹھیک ہے، آج تھوڑا مختصر ہی ہے کچھ کام، تو کل انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آگے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.